شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سرزمین نجف اشرف جوار امیر کائنات سے حیات مصطفیٰ کی خصوصی نشریات پروگرام فیضان رمضان لے کر آپ کا میزبان احمد سلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید کرتے ہیں کہ آپ سب بھی صحت و سلامتی کے ساتھ اس ماہ مبارک رمضان سے مستفید ہو رہے ہوں گے. ناظرین کرام، آج ہم اس ٹاپک پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے فضیلت شبہائے قدر، جس کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید صادق علی شاہ رضوی صاحب کو. قبلہ السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے. آپ کا انتہائی شکر گزار. شرف ہے جی، سعادت ہے. سیدنا الجلیل، ہماری آج کی جو موضوع گفتگو ہے، عنوان ہے فضیلت شبہائے قدر. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہا ہے؟ آپ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں تاکہ سامعین آپ کے علم سے مستفید ہو سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ الصلاة والسلام علی اہلہا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ادراک ما لیلۃ القدر. ناظرین و سامعین، لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہا گیا؟ بہت ساری باتیں ہیں ضمن میں، لیکن میری کوشش یہی ہوگی انشاءاللہ مختصراً ایک نتیجے تک ہم پہنچ جائیں. اولاً تو یہ کہ اس رات میں حکم خدا، امر پروردگار عالم، ملائکہ اور روح لے کر نازل ہوتے ہیں، کیونکہ اس رات میں خیر و برکت اور مغفرت نازل ہوتے ہیں. جیسے خطبہ شعبانیہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہوا ہے، ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ. اگر خوبصورت الفاظ میں آپ کو بتا دوں کہ کیوں لیلۃ القدر کہا ہے، کیونکہ مجھ جیسا ایک بے قدر انسان اس رات میں جاگتا ہے تو پھر صاحب قدر بن جاتا ہے. مجھ جیسا ایک گنہگار اس رات میں اگر جاگتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، وہ صاحب قدر ہو جاتا ہے. مجھ جیسا غریب فقیر اس رات میں جاگتا ہے اور پروردگار عالم سے دولت و ثروت و برکت میں طلب کرتا ہوں تو میں پھر مالا مال ہو جاؤں گا، میں صاحب ثروت ہو جاؤں گا، میں صاحب دولت ہو جاؤں گا، میں صاحب مال بن جاؤں گا. تو ایک بے قدر انسان اس قدر والی رات میں جاگتا ہے تو پھر وہ صاحب قدر. اگر اس سے بھی زیادہ خوبصورت الفاظ میں لیلۃ القدر کے بارے میں جاننا چاہے تو کتاب ذی قدر، قبلہ کتاب ذی قدر، جو قرآن نازل ہو رہا ہے وہ ذی قدر ہے، قدر والی کتاب ہے. رسول ذی قدر پر، جو کہ خاتم الانبیاء ہے، جن کے صدقے میں کائنات بنی. امت ذی قدر، اشرف المخلوقات بنا دیا ہے خدا نے انسان کو. امت ذی قدر پر، امت ذی قدر کی ہدایت کے لیے رسول ذی قدر پر. کتاب ذی قدر کو کون لے کر آئے؟ ایک ملک جو کہ ذی قدر ہے، جبرائیل، جو کہ تمام ملک میں ان کا ایک نام ہے، ایک عظمت ہے، ایک بلندی ہے. تو گویا کتاب ذی قدر، رسول ذی قدر پر،
امت ذی قدر کے ہدایت کے لیے ملک ذی قدر لے کر آئے، اس لیے لیلۃ القدر۔ اور ایک نقطہ اس میں چونکہ اس شب میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن چونکہ اس شب میں نازل ہوا، اور آخر میں ایک نقطہ ہے کہ اس رات میں چونکہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، لیکن کیوں؟ جب سنیں گے تو مزہ آئے گا، لطف آئے گا، اور پتہ چلے گا کہ لیلۃ القدر کیا ہے اور اس شب میں کیا رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے یہاں قدر کا معنی ذیق کا لیا ہے۔ اس قدر ملائک نازل ہوتے ہیں زمین پر، اس قدر فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا شب ہے اور کیا اس کی معرفت ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ لیلۃ القدر کی معرفت تو ممکن نہیں ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیکن اس شب میں اپنے آپ کو ہوشیار رکھیں۔ تمام فیوضات، تمام برکات، چونکہ امر الہی اس شب میں، حکم الہی اس شب میں، تمام سال کے لیے تمام اوامر اسی شب میں لے کر آتے ہیں، تو کوشش یہ کرے کہ آپ کی زندگی سرور کی زندگی ہو، خوشی کی زندگی ہو، اور آنے والے جو مستقبل ہے، یہ اس کو رأس سنہ بھی کہا گیا ہے۔ لہٰذا اس رات میں عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں، اور اس شیرینی کو محسوس کرے جو اس شب کی عبادت میں اور دعاؤں میں پروردگار عالم نے رکھی۔ سبحان اللہ، بہت عمدہ آپ نے تو کہا بیان کیا، صحیح نا، ماشاءاللہ بہت ہی زبردست۔ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اس رات کو یعنی اتنے ملائکے زمین پر تشریف لاتے کہ زمین جی بالکل، جی بالکل، جی بالکل صحیح نا۔ اس کو تھوڑی سی اور آگے ہم لے کے چلتے ہیں، تو کیا لیلۃ القدر فقط دور پیغمبر میں تھی یا بعد میں بھی لیلۃ القدر تھی؟ تھوڑا اس پر بھی روشنی ڈالیں۔ جی، علماء کے مابین یہ بحث ہوئی ہے، لیکن ہمارے پاس یہاں میں اپنے ناظرین کو دو دلیل کے ذریعے سے دو نقطہ پیش کروں گا، اسی سے ناظرین سمجھ جائیں گے۔ اولاً تو یہ کہ اباذر، کون نہیں جانتے اباذر کو، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ اباذر کی طرح بے زری سے بوزری کی طرف آ جائے، ہر کوئی چاہتا ہے۔ تو اباذر سے یہ روایت ہے کہ اباذر نے رسول خدا سے سوال کیا ہے کہ آج کی امت میں دیکھیں یہ بحث چلی ہے تو اس کے لیے حل بھی ہے، یہ روایت اس مسئلے کا حل ہے۔ اباذر نے سوال کیا، یا رسول خدا، یہ جو شب قدر ہے جس میں اس قدر اہتمام کرتے ہیں، تو کیا آپ کے بعد بھی ہے؟ یہ فقط دور انبیاء میں ہے، چونکہ اب خاتم الانبیاء، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، تو آپ کے بعد شب قدر نہیں ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ قیامت تک ہے، جب تک جی ہاں یہ دنیا باقی ہے، قیامت برپا نہ ہوگی تب تک جب بھی رمضان آئے گا تو شب قدر ساتھ میں ہوگی۔ یعنی یہاں پہ یہ نقطہ سمجھ پاتے کہ یہ ایک وقت کے ساتھ معین نہیں ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے، قیامت تک۔ جی۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ تنزل الملائکہ، یہ ایک علمی دلیل ہے کہ تنزل یہاں فعل مضارع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، جو کہ علماء تصریف، علماء صرف فرماتے ہیں کہ یہ دوام پر اس کی دلالت ہے۔ تنزل کا معنی دوام پر ہے، لہٰذا ہمیشہ ہے، جب تک رمضان ہے، جب بھی رمضان آئے گا، جب بھی رمضان پلٹ کر آئے گا تو شب قدر اس میں ہوگی۔ اور جمہور علماء بھی اس بات کی طرف گئے ہیں کہ رمضان المبارک میں شب قدر ہے، اور پیغمبر و باقی ائمہ علیہم السلام ان کے فرامین و احادیث کی روشنی میں بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اس بات کو ثابت کرتی ہے۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی ابھی ناظرین کرام دیکھیں کتنا لطف اندوز گفتگو سے فرما رہا ہے کہ یعنی یہ شب قدر جو ہے یہ کسی وقت کے ساتھ معین نہیں ہے، جس طرح قرآن تا روز قیامت تک کے لوگوں کے ہدایت کے لیے، اسی طرح یہ شب قدر بھی کیا ہے، روز آخرت تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ صحیح نا، میں اس کو تھوڑے سے اور آگے لے چلوں، اگر پیغمبر کے بعد یہ لیلۃ القدر ہے تو تھوڑی سی اور وضاحت کرے کہ کن راتوں میں لیلۃ القدر پیغمبر اسلام اس چیز کو مناتے ہیں۔ جی بالکل، اس میں یہ ہے کہ لیلۃ القدر کے حوالے سے اب اہل تشیع 19، 21، 23 کی راتوں میں شب بیداری کرتے ہیں، اور اہل سنت ہمارے بھائی ہے وہ 27 کی رات میں، تو ان سب کے لیے حدیث موجود ہے۔
ان سب کے لیے حدیث موجود ہے. میں حدیث بیان کرنے میں ممکن ہے وہ طوالت ہو، بس فقط مذہب ابی سعید خدری اور اختیار شافعی کے مطابق 21ویں رات کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ وہ لوگ اس بات کے قائل ہے کہ 21ویں رات میں شب قدر ہے. عبداللہ ابن عمر سے ایک روایت ہے، اس کے مطابق 23ویں رات ہے. شہاب بن عبد ربہ وہ کہتا ہے کہ میں نے ابو عبداللہ سے سوال کیا کہ لیلۃ القدر کے بارے میں بتا دے، تو فرمایا 21 اور 23 کی رات. اور آخر میں جو کہ اہل تشیع حضرات جس پر عمل کرتے ہیں، حماد ابن عثمان نے حسان بن ابی علی سے روایت کی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے ابو عبداللہ سے سوال کیا کہ لیلۃ القدر کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس رات میں لیلۃ القدر ہے. تو فرمایا لیلۃ القدر 19 کی رات، 21 کی رات اور 23 کی رات میں تلاش کرو. یہ ہے. اور یہ کیوں 19 21 کیوں فیصلہ نہیں کیا، کیوں ایک کو معین نہیں کیا، وہ الگ بحث ہے. کیونکہ خدا بھی یہی چاہتا ہے اور معصومین علیہم السلام بھی یہی چاہتے ہیں کہ لوگ کوشش کریں، شب قدر کو تلاش کریں اور اس کو جی ہاں اور جاگتے رہیں اور راز و نیاز میں مشغول رہیں، عبادت میں مشغول رہیں، زیادہ عبادت کریں. تو فلسفہ یہی ہے، اور اس میں بہت ساری اور بھی باتیں ہیں، چونکہ طوالت ہوگی، لہٰذا یہی جو آخری حدیث حماد ابن عثمان اس کی حدیث کے مطابق 19 اور 21 اور 23ویں رات میں لیلۃ القدر، شب قدر ان راتوں میں ہے. جی ہاں، بہت شکریہ. صحیح نہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہوتے ہے، وَإِلَّا دل تو چاہتے تھے کہ آپ مزید آپ سے استفادہ کر لوں، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. ناظرین کرام، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم سید بزرگوار سے مزید استفادہ کریں گے. ناظرین کرام، پروگرام اختتام کو پہنچ چکا ہے. مجھے اگلی نشست تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.